الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأها فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر. الحمدللہ رب العالمین. خداوند متعال کا شکر توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس سال کے ماہ مبارک رمضان کو درک کریں، اور آج دوسرا دن ہے رمضان کا، اور خداوند متعال نے زندگی عطا فرمائی اور ہم اس مسجد مقدس میں حاضر ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، پروردگار عالم نے اس کتاب کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ ماہ مبارک رمضان ہے. لہٰذا باقی تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ، اذکار کے ساتھ ساتھ، نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور قرآن میں فکر و تدبر سب سے بڑی عبادت ہے، تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہماری رہنمائی ہو. اگر ہماری رہنمائی ہوگی تب ہم صحیح زندگی، الہی زندگی، قرآنی زندگی، امامی زندگی ہم گزار سکتے ہیں، وگرنہ ممکن نہیں ہمارے لیے. قانون کی کتاب ہے قرآن، آئین الہی ہے، قانون الہی ہے. کیسے زندگی ہم گزار سکتے ہیں اگر ہمیں الہی قوانین کا پتہ نہ ہو، طرز زندگی کا پتہ نہ ہو، کیسے فکر کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے سونا، کیسے باتیں کرنی ہے، کیسے ہمارا کلام ہونا چاہیے، کیسے اٹھنا ہے اور کیسے بیٹھنا ہے، کیسا تکلم کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، کیسی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے، اور کہاں انسان نے پہنچنا ہے اور کہاں جانا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے. سارا راز قرآن مجید میں ہے، کلام مجید میں ہے. الحمدللہ خداوند متعال نے توفیق عطا کی. پچھلے سال بھی 7 سورتوں کا ہم نے یہاں پہ ترجمہ بھی کیا اور شرح بھی کی، وضاحت بھی کی. اس میں سورہ کافرون ہے، سورہ مسد، سورہ نصر، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ قدر، اور آخر میں سورہ الحمد پر الحمدللہ بات ہوئی. اس سال بھی انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو کچھ اہم سورتوں کا ہم نے انتخاب کیا. پہلی سورت جس کا انتخاب ہوا ہے سورہ شمس ہے، سورہ مبارک شمس. 15 آیتیں اس سورہ کا، اور ان 15 آیتوں میں پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھائی ہیں. 11 قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کھانے کے بعد پروردگار عالم نے انسان کے لیے انسان بننے کا نسخہ پیش کیا ہے. انسان بننے کا نسخہ، وہ بھی 11 قسموں کے بعد. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کی تلاوت کی بہت ہی اہم ہے. فرماتے ہیں من قرأہا، جو بھی سورہ شمس کی تلاوت کرے اور قراءت کرے، فکأنما، وہ اس طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے، تصدق بکل شیء طلعت، کہ اس نے ہر چیز کو، روئے زمین پر موجود ہر اس چیز کو جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، والقمر، اور چاند کی کا نور اور روشنی پڑتی ہے،
ہر اس چیز کو اس نے صدقہ کیا ہو. یعنی روئے زمین پر موجود ہر چیز، آپ ہر چیز کا تصور کریں، باریک چیز سے لے کر ریت کے ذرے سے لے کر مٹی کے ذرات سے لے کر پہاڑوں تک، اور پہاڑوں کے بعد ہر وہ چیز. تصور کریں آپ، درخت، دنیا میں کتنے درخت ہیں، درختوں میں کتنے پتے ہیں، دنیا میں کتنے حیوانات ہیں، کتنے حشرات ہیں، دنیا میں پانی کے قطرات کتنے ہیں. ہر چیز کو آپ نے خدا کی راہ میں صدقہ کیا ہو، اتنا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. صدقہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی صدق دل سے جو چیز اللہ کے راہ میں خدا کے لیے جو پیش کرے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، جس سے انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بلائیوں سے محفوظ، مشکلات سے محفوظ، آفات سے محفوظ. بس صدقے کا کیا کام ہے؟ صدقے کا جو نتیجہ وہ کیا ہے؟ بلاؤں سے محفوظ رہنا، آفات سے محفوظ رہنا، حفاظت. صدقہ یعنی حفاظتی کام، حفاظتی نظام، حفاظتی عمل، حفاظت کے لیے کیا جانے والا کردار صدقہ. محفوظ رہنے کی پالیسی، محفوظ رہنے کے لیے خدائی اور الہی عمل، صدقہ محفوظ رہنے کے لیے. اسی طرح دیکھیں اس روایت میں بھی شمس اور قمر کا تذکرہ ہوا ہے، اور صدقہ یعنی حفاظت کا تذکرہ ہوا ہے. اور سورہ شمس کے بھی ابتدا شمس اور قمر سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے انسان کی انسانی حفاظت کے لیے جو تدبیر ہے اور حفاظت کے لیے جو نسخہ ہے وہ پیش کیا ہے پروردگار عالم نے، کہ انسان نے انسان کیسے بننا ہے اور بننے کے لیے نسخہ کیا ہونا چاہیے، انسان بننے کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، کیا کیا جائے، کس چیز کی اصلاح کی جائے، کس چیز کو بنائے کہ وہ انسان بن جائے. یہ ہے بس اس نسخے کی طرف انشاءاللہ خداوند متعال کے توفیق سے ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں. 11 جو قسمیں کھائیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے اس تدبیر کو پیش کیا ہے. کیوں 11 قسمیں کھائیں؟ تاکہ میں اور آپ سنجیدہ ہو جائیں، یقین کر لیں خدا کی اس بات پر. انسان اتنا گر جاتا ہے خداوند متعال کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر انسان ایک قسم کھا لے انسان بیدار ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا کہنے والا ہے. 2 قسمیں کھائے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، خبردار ہو جاتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے، کیا کہنے والا ہے. اگر ایک انسان، عام انسان اگر 5 قسمیں کھا لے تو سارے پریشان ہو جائیں گے، کیا کہنے والا ہے یہ. خداوند متعال خالق کائنات 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 11 قسمیں کھا رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. تو ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ پریشان بھی ہونے کی ضرورت ہے، اور پریشانی کے ساتھ حیران بھی ہونے کی ضرورت ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار عالم. اور جو قسمیں کھائی ہیں ان قسموں کا تعلق ان جس چیز کی خداوند متعال قسمیں کھا رہا ہے وہ چیز انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جس کا تعلق انسان کے براہ راست زندگی سے ہے. نہ صرف انسان کی زندگی سے ہے، ہر ذی روح انسان، ہر جاندار کی زندگی سے ہے. نباتاتی دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، حیواناتی دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور انسان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. شمس و قمر، لیل و نہار، آسمان اور زمین اور نفس، تعلق ہے. 11 قسمیں ہم گنتے ہیں، آپ بھی گنیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں 11 پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں پہلا والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس سورج کی روشنی کی قسم. کتنی قسمیں ہوئیں؟ 2 قسمیں ہوئیں. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب یہ چاند سورج کے بعد آئے. کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3. والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، دن کی قسم جب یہ دن زمین کو روشن کر دے. 4. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب یہ رات زمین کو ڈھانپ لے. کتنی قسمیں ہوئیں؟ 5. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم
اور اس ذات پروردگار کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا ہے. 2 قسمیں اس میں، 7 قسمیں ہو گئی. والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس ذات پروردگار کی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے. کتنی قسمیں ہوئی؟ 9. ونفس وما سواها، یہ ہے اصل، یہاں پہ خدا پہنچانا چاہتا ہے ہمیں. ونفس وما سواها، اب انسان کی طرف آیا ہے خدا. نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو سنوارا ہے، بنایا ہے، بیلنس کیا ہے. 11 قسمیں. آخری قسم ہدف اصلی خداوند متعال ہے. آخری قسم انشاءاللہ وہاں ہم پہنچیں گے تو نفس کے حوالے سے بات ہوگی، تفصیلی بات ہوگی. والشمس وضحاها، پہلے 2 قسم، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. توجہ کی ضرورت ہے، کیوں خداوند متعال نے قسم کہے سورج کی اور اس کی روشنی کی؟ یعنی سورج کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی روشنی بھی الگ نعمت ہے، جس کا تعلق ہر ذی وجود، ذی شعور، ذی روح مخلوق سے ہے. سورج کی روشنی، سورج کا وجود، سورج کی روشنی، سورج کی حرارت، سورج کا نور، ہر جاندان کے ساتھ اس کا تعلق. اگر سورج نہ ہو اور نور خورشید، نور سورج نہ ہو، روشنی نہ ہو، حرارت نہ ہو، زندگی ممکن نہیں ہے. زندگی ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں نباتاتی دنیا میں سورج کی حرارت اور روشنی کی ضرورت ہے. اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو نباتات نہیں رہے گا، پودے نہیں اگیں گے، درخت نہیں اگے گا. جب درخت نہ ہو، جب پودے نہ ہو، نباتاتی دنیا نہ ہو، تو آپ کے پاس کوئی پھل ہے، کوئی فروٹ ہے، کوئی سبزی کا وجود ہے، اناج ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، گندم ہے کوئی چیز ہے جو باقی رہے. سورج کی روشنی سے سارا، سورج اور سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہے. اگر سورج اور روشنی نہ ہو، حرارت نہ ہو، تو کوئی بھی سبزی نہ ہو، کوئی بھی پھل نہ ہو، کوئی بھی فروٹ نہ ہو، کوئی بھی اناج نہ ہو. سارا سورج کی وجہ سے. تو یہ پودوں کے لیے کیا ضرورت ہے؟ پودوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر سورج نہ ہو اور سورج کی حرارت اور روشنی نہ ہو، ایک قطرہ بھی پانی روئے زمین پر نہ ہو. سورج کی وجہ سے پانی بخار بن کے اوپر اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل پھر بارش بن کے وہ برستے ہیں، اور بارش کبھی برف باری ہوتی ہے. یہ برف باری پہاڑوں پہ گلیشیئر بنتے ہیں. پھر گلیشیئر بننے کے بعد سورج کی حرارت ہو تو اس نے پگھلنا ہے. جب اس نے پگھلنا ہے پھر یہ پانی بن کر پگھل کر دریاؤں کی صورت اختیار کرتی ہیں، پھر سمندر، پھر چشمے. بس سورج کی اگر حرارت نہ ہو، وجود نہ ہو، تو آپ کے پاس کوئی پانی کا ذریعہ نہ ہو. ممکن نہیں ہے. پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. پانی نہ ہو تو حیوانات بھی نہیں ہے. پانی نہ ہو تو پودے بھی نہیں ہے. پانی نہ ہو تو انسان کا وجود بھی نہیں ہے. پانی اگر نہ ہو، آج کل کی دنیا پیٹرول، آج کی دنیا گیسز، اگر روشنی نہ ہو، سورج نہ ہو، اس کی حرارت نہ ہو، اس کی نور نہ ہو، نہ پیٹرول ہو، نہ ڈیزل ہو، نہ گیسز ہوں. اس حرارت کی وجہ سے کہ زمین پہ جو چیزیں صدیوں اور ملین سال پہلے جو دفن ہوئی ہیں، وہ چیزیں اس حرارت کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہیں. کس میں؟ گیسز میں، اس کے بعد پیٹرول میں، اس کے بعد ڈیزل میں، اس کے بعد انسان اس کو کشف کرتے ہیں. کمپنیاں آتی ہیں، ان کو کشف کرتے ہیں. ہاں، اس زمین کے نیچے یہ نعمتیں پائی جاتی ہیں. وہ کیسے پیٹرول بنتا ہے، کیسے ڈیزل بنتا ہے، کیسے گیس بنتا ہے، کیسے لیکوڈ حالت میں چینج ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے. دیکھ لیا آپ نے، ہر چیز، پانی کا وجود سورج اور اس کی حرارت کی وجہ سے، انسانوں کا وجود، ان کی زندگی اسی وجہ سے، حیوانوں کی زندگی اسی وجہ سے، اور اس سے بڑی بڑی نعمتیں اسی وجہ سے. سوچنے کی ضرورت ہے، بہت اہم ہے. اگلا قسم دیکھیں، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم. جب یہ چاند کب آئے؟ سورج کے بعد آئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد بدر کا چاند ہے، یعنی 14ویں کا چاند مراد ہے. جب 14ویں کا چاند
یہاں پہ سورج غروب کر رہا ہوتا ہے اور مخالف سمت میں یہ بدر کا چاند طلوع کر رہا ہوتا ہے، اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چاند سورج کی وجہ سے دن ہے، اور جو یہ طلوع کرتا ہے چاند تو رات کا اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے، اور اس رات کے اندھیرے میں یہ چاند روشنی کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی چاند کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلیاں، موسمی تبدیلیاں چاند کی وجہ سے ہیں۔ سمندر میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں چاند کی اس کشش کی وجہ سے، کشش ثقل کی وجہ سے، اس لہروں کی وجہ سے سمندر کے اندر جو غذائیت ہے وہ اوپر آتی ہیں اور آ کر حیوانات کے لیے غذا بنتی ہیں۔ اسی مد و جزر کی وجہ سے، لہروں کی وجہ سے، اس کے اٹھان کی وجہ سے اور نیچے جانے کی وجہ سے، اتار اور چڑھاؤ کی وجہ سے آکسیجن زمین اس سمندر کے تہہ میں پہنچتا ہے اور اس حیوان کے لیے زندگی ممکن ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھیں کتنا اہم ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ انسان کے جسم میں موجود جو پانی کا ذخیرہ 70% یا 80% انسان کا جسم پانی پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ خوب اس پر جو اثر ہوتا ہے، یہ چاند کی روشنی بھی اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ انسان کے جسم میں چلنے والا جو خون ہے اس خون پہ بھی چاند کی روشنی کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے بالوں کے اگنے اور بالوں کی رشد اور نمو کے لیے بھی، کیونکہ اس کا تعلق اس خون سے جو اس کے جلد کے نیچے اس پر اثر پڑتا ہے، اس کے اگنے کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے چاند کی روشنی کا اثر ہے۔ اور اس طرح بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کافی لیٹ ہو جائیں گے، صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پروردگار عالم نے جو نسخہ پیش کرنا ہے انسان کے نجات کے لیے اور انسان بننے کے لیے، اس نسخے سے پہلے جو قسمیں کھائی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، وہ بھی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، وہ بھی انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ 11 قسموں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ اس نسخے کی طرف انسان پہنچے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والنهار اذا جلاها، دن کی قسم جب یہ دن زمین کو روشن کر دے۔ دن ہے کہ جو انسان میں گہما گہمی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سویا ہوا انسان اٹھتا ہے، اٹھ کے دفتروں میں جا رہا ہے، کوئی بازار جا رہا ہے، کوئی مارکیٹ جا رہا ہے، گہما گہمی، یہ شور، یہ جو ماحول چینج ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ دن کی وجہ سے ہے۔ کسب اور معاش دن کی وجہ سے ہے۔ انسان پڑھتا ہے دن کی وجہ سے، کالج یونیورسٹی کب جاتا ہے؟ دن کے وقت جاتا ہے۔ محنت کب کرتا ہے انسان؟ مشقت کب کرتا ہے انسان؟ دن کے وقت۔ نہ صرف انسان، حیوانات کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گھونسلوں سے دن کے وقت اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہوتے ہیں۔ بس دن کیا ہے؟ قسم ہے دن کی، جب یہ دن روشن کر دے زمین کو، بس جب یہ روشن زمین ہو جائے تو وہاں پہ کیا ہے؟ زندگی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رات خاموشی، رات آرام، رات سکوت، رات میں خاموشی، رات میں نیند، رات میں کوئی کلام آپ کو نظر نہیں گیا۔ البتہ آج کی دنیا چینج ہو گئی، آج کی دنیا ٹیلی ویژن اور نیٹ کا زمانہ ابھی چینج ہو گیا، ابھی وہ رات دن رات میں چینج ہو چکا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ رات رات رہے، دن رہے، نہار رہے اور لیل رہنا چاہیے۔ دن کے وقت محنت کرے، صبح اٹھے، چلیں، جہاں جانا جائے، وہ نیند کو چھوڑ دے، نیند رات کے لیے رکھے، دن میں نہیں۔ قیلولہ ہے دن میں، وہ بھی 10 منٹ کا ہے۔ شریعت میں قیلولہ جسے کہا جاتا ہے وہ اذان ظہر سے پہلے ہے، زوال سے پہلے ہے، اور 10 اور 15 منٹ کا ہے۔ ہم قیلولہ کے نام پہ 2 گھنٹے سو جاتے ہیں۔ قیلولہ کھانے کے بعد نہیں ہے، قیلولہ زوال سے پہلے ہے۔ اور خداوند متعال نے اس قیلولہ میں وہ پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، آپ باقی دنوں میں جتنا مرضی سوئیں پھر بھی آپ کو تھکن محسوس ہوگا، پھر بھی آپ سے کہیں میں نے اور سونا چاہیے تھا مجھے۔ لیکن جو قیلولہ کرتے ہیں زوال سے پہلے، اذان سے پہلے، وہ 15 منٹ کی نیند 15 گھنٹوں پر حاوی ہے۔ خداوند متعال نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، آپ دیکھیں، آپ تجربہ کریں، آپ 11:15 12 سوا 12 کے ٹائم پہ آپ تجربہ کریں، لیٹیں
آپ کو اونگ آ جائے 10 منٹ کے لیے بے شک، 15 منٹ کے لیے بے شک، جب آپ اٹھیں گے آپ بالکل چست ہو چکے ہوں گے، آپ کی تھکن دور ہو چکی ہوگی۔ آپ بے شک دفتر میں وہاں پہ قیلولہ کریں، قیلولہ کا یہ معنی نہیں کہ آپ بستر بچھائیں اور سو جائیں، نہیں، قیلولہ آپ لیٹے لیٹے اپنی آنکھیں بند کریں اور چلے جائیں نیند میں، ایک گہری نیند آئے گی، وہ نیند آپ کے لیے کیا ہے، اپ ڈیٹ کر دے گی یہ نیند۔ کیا فرماتے ہیں، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم، اور اس دن کی قسم کہ جب یہ زمین کو روشن کر دے، اور اس کے بعد رات کی بات آئی، اور رات کی قسم جب یہ رات زمین کو ڈھانپ لے، آپ بستر پہ کمبل ہے، اب آپ کمبل جب ڈھانپیں گے تو کیا ہوگا، تاریکی ہوگی اور آپ کو نیند آ جائے گی۔ خداوند متعال نے تشبیہ دی ہے اس چادر کی طرح، اس کمبل کی طرح، اس رضائی کی طرح، کہ جو ڈھانپ جب لیا جاتا ہے تو انسان تاریکی میں چلا جاتا ہے اور انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ رات سکون کے لیے، سونے کے لیے رات، سکون کا ذریعہ رات کی تھکن کو ختم کرنے کا ذریعہ رات۔ اگر گرمیوں کا موسم ہو، گرمی کی اس تمازت کو کم کرنے کے لیے رات ہے۔ کبھی اس پہ بھی غور کریں، دن میں شدید گرمی، شام ہونے والی اور شام ڈلتے ڈلتے رات، اور رات جتنا رات گزرتی جائے گی ٹھنڈک کا احساس ہوتا جائے گا۔ یہ بیلنس رکھے خداوند متعال نے۔ ان مع العسر یسرا، عسر ہے ساتھ آسانی ہے، اس کے لیے کیا ہے، ہر روز اس کے لیے ایک مثال یہی ہے، دن، اور وہ بھی گرمیوں کا دن، اور فوراً اس کے بعد رات، دن کے بعد رات کا تذکرہ ہوا۔ آخری 1-2 بات آپ سے کروں، بہت اہم ہے رات۔ خداوند متعال نے کئی جگہوں پہ رات کا تذکرہ کیا قرآن میں، اور رات کو بستر قرار دیا، رات کو آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ رات نشو و نما کا ذریعہ ہے، رات تھکن دور کرتی ہے، اور یہاں تک میڈیکل میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک ہارمون ہے کہ انسان کے جسم میں ہے، جو انسان کے تندرستی کے لیے اور رشد کے لیے ضروری ہے، رشد کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہارمون، اس کا کام، اس کی فعالیت کا آغاز غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور رات کے ڈھلنے سے پہلے تک جاری رہتا ہے۔ اس ہارمون کا جو کام ہے، اس کا جو فعالیت ہے جسم کے اندر، اس نے جو فعال ہونا ہے، اس نے جو کام کرنا ہے، اس نے جو اپنا عمل انجام دینا ہے، وہ کیا ہے، انسان کے رشد کے لیے، دماغ کے رشد کے لیے، جسمانی رشد کے لیے، ہمارے اندر جو سیلز ہیں اس کے رشد کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رشد اس وقت فعال ہوتا ہے، اس کا رشد، اس کے کام کرنے کا وقت میں نے ابھی بتایا، غروب کے بعد، یعنی جب اندھیرا چھا جائے، اور جب اندھیرے کے اختتام تک، ابتدائے اندھیرے اور تاریکی سے لے کر اختتام تاریکی تک اس نے فعال رہنا ہوتا ہے، اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے کام کرنے کی شرط تاریکی ہے، اندھیرا ہونا ہے، فل اندھیرا۔ اگر آپ سوئے میں اپنے کمرے میں، اگر آپ نے 0 بلب بھی جلایا تو یہ اپنا کام نہیں کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، فل لائٹنگ، اور سو رہے ہوتے ہیں۔ کہ دین کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور میڈیکل کے بھی خلاف ہے، سائنس کے بھی خلاف ہے یہ۔ اگر ہمارے بچوں نے رشد کرنا ہے جسمانی اور فکری اور ذہنی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا، یعنی جلدی سوئیں اور اندھیرے میں سوئیں، روشنی میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے روشن کیا تو دن ہے نا، فرق کیا ہوا، دن اور رات میں کیا فرق ہے، روشنی اور اندھیرا کا فرق ہے۔ جب ہم نے رات کو دن بنا لیا تو جو اثر رات میں وہ اثر نہیں ہوگا جسم پہ۔ رات کو انسان سوئے، اندھیرے میں سوئے، اور 6 7 8 گھنٹے سوئے، اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا تحرک، اس کا کردار، اس کا نشو و نما، اس کی ذہنی فعالیت، اس کا حافظہ اور اس کی پڑھائی، ہر لحاظ سے وہ آگے جائے گا۔ تجربہ کریں اپنے بچوں پہ، اپنے آپ پہ۔ لہٰذا ہمیں یہ پورا جو ہے ہم نے جو خود بنایا ہوا ہے اٹھنے اور سونے اور جاگنے کا اصول، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چینج کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا، پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ دیکھیں قرآن کی ہدایت، قرآن نے اتنا ہدایت کی آپ کے لیے۔ سائنس بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کیا، جو آج آہستہ آہستہ سائنس جو ہے اس کو بتا رہے ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے، قرآن کی یہ فلان بات صحیح ہے، فلان بات کی ہے، وہ آج جو ہے نا وہ بالکل اس کے مطابق ہے۔
دن کی قسم اور رات کی قسم، آسمان کی قسم اور زمین کی قسم۔ آسمان ہے بارش ہے، آسمان ہے تو یہ چھت ہے تو ہمارے لیے سایہ ہے، زمین ہے تو ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، اگر زمین ہی نہ ہو تو اس اللہ کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم۔ غور کریں، آپ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، غور کریں ان تمام قسموں پر۔ غور کرنے کے بعد اصل ہدف کیا ہے؟ نفس انسان ہے۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی زمین و آسمان و سورج اور دن اور قمر اور چاند، یہ سارے انسان کی خدمت کے لیے، خدمت انسان کے لیے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ جو 10 قسمیں کھائیں اور 10 قسموں کے بعد 11واں قسم نفس انسان کے لیے ہے۔ خوب یہ نفس انسان کے لیے مقدمات ہے، یعنی بتایا نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان تیری اہمیت سورج سے بھی بڑھ کر ہے، اے انسان تیری اہمیت چاند سے بھی بڑھ کر ہے، اے انسان تیری اہمیت دن اور رات سے بھی بڑھ کر ہے، اے انسان تیری اہمیت اور تیری ارزش اور تیری قیمت آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ ساری چیزیں تیری خدمت میں ہیں، تیری آرامش کے لیے، تیرا آرام کے لیے، تیرے سکون کے لیے، تیرے رزق کے لیے، تیری محنت کے لیے، تجھے وٹامن دینے کے لیے، تجھے انرجی دینے کے لیے، یہ سارا تیرے لیے۔ پھر بھی ہم جو ہے وہ خداوند متعال کے بارگاہ میں شکر ادا نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب انسان کی خدمت کے لیے، فرشتے انسان کی خدمت کے لیے، ہر شے انسان کی خدمت کے لیے، حیوانات انسان کی خدمت کے لیے، درخت انسان کی خدمت کے لیے، سارے اگر دیکھیں سارے چیزیں، حشرات انسان کی خدمت کے لیے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں جو چوہے ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے گھر میں جو کاکروچ ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے، بلیاں اور کتے آپ کی خدمت کے لیے، ان کے فعال ان کے کردار کو آپ دیکھیں۔ اگر یہ نہ ہو، یہ حیوانات نہ ہو، یہ حشرات نہ ہو، زندگی ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ ہم کہتے ہیں فلان کیوں ہے ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، خداوند متعال کی اس حکمت کے مطابق ہے، ہمارے لیے، ہمارے خدمت کے لیے، ہماری سہولت کے لیے، ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ آگے چلتا رہے گا، ٹائم ہو چکا ہے، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ خدا توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جو ہے قرآن کو اہمیت دیں، اور اہمیت قرآن یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن کے ترجمے کی حد تک ہم جائیں، آگے سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ہدف ہمارا سمجھنا ہو۔ تفقہوا فیہ، روایات کے جملے ہیں، تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، فإنہ احسن الحدیث، سیکھو اس لیے کہ یہ بہترین کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے سیکھو، مخلوق کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، سخن اللہ ہے، اہمیت دو، سیکھو، تعلموا، تعلیم حاصل کرو، سیکھو اس کو، سکھاؤ اس کو۔ اس کے بعد فرمایا کافی نہیں ہے، تفقہوا فیہ، اس میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ فإنہ ربیع القلوب، اس لیے کہ اس میں غور و فکر کرو گے تو دل پہ اثر ہوگا، دل کے لیے بہار ہے، اس دل کے لیے بہار تفقہ ہے، سمجھنا ہے، ورنہ دل کے لیے بہار نہیں ہے، دل کے لیے خزاں ہے، صرف تلاوت ممکن ہے دل کے لیے خزاں ہو، کیونکہ روایت کے جملے ہیں، تفقہوا فیہ فإنہ ربیع القلوب، تفقہوا فیہ، اس میں تفقہ اور تدبر کرو تاکہ دل سبز ہو جائے، دل میں بہار آ جائے، دل میں امید پیدا ہو، دل مطمئن ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، سکون دل کے اطمینان کے لیے۔ خوب یہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ تفقہ، قرآن میں تفقہ کے ذریعے سے ہوگا، جب آپ سمجھیں گے، جب آپ دنیا کو سمجھیں گے، جب عرش کو سمجھیں گے، زمین و آسمان کو سمجھیں گے، جس طرح ابھی قسمیں کھائیں خداوند متعال، جب آپ آسمان و زمین کو، جب آپ چاند اور سورج کو، اس کے بنانے والے کو سمجھیں گے، نفس انسان کو جب آپ سمجھیں گے، تب ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہوگا کہ جس شعور کی وجہ سے ہمارے اندر انقلاب آئے گا، اور اس انقلاب کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوگی، اور اس انسانیت کی وجہ سے ہم حیوان سے الگ ہوں گے، ورنہ ہم حیوان ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔